اللہ کا بہت شکر تھا کہ میری جو سیٹ تھی وہ وہیں اپنی جگہ سٹینڈ تھی. میں نے جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھا ہے تو میں نے اپنا سیٹ بیلٹ کھولا ہے. ہلکی سی ایک روشنی نظر آئی ہے اپنی بیک سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ. میں نے کوشش کی اس روشنی کی طرف جانے کی اور میں وہاں جانے میں کامیاب ہوا. وہاں جانے کے بعد میں ونگ کے اوپر آیا. ونگ کے اوپر تھوڑا چل کے میں نے 10 فٹ کے نیچے جمپ کی. جمپ کرنے کے بعد میں باہر چلا گیا. ایمبولینس جو ہے وہ منگوائی ہے لوگوں نے, وہاں کے جو مقامی تھے انہوں نے مجھے جنا ہاسپٹل شفٹ کیا ہے. جنا ہاسپٹل میں میرا نارمل ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے جنا سے سول ہاسپٹل مجھے ریفر کر دیا. ناظرین, پی آئی اے کی پرواز PK-8303 جو کراچی میں حادثہ کا شکار ہوئی, اس بدقسمت پرواز میں 97 لوگ جام شہادت نوش فرما گئے اور 2 خوش قسمت ایسے مسافر بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر دوسری زندگیاں عطا فرمائی, جن میں ظفر مسعود صاحب اور محمد زبیر تھے. محمد زبیر جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور محمد زبیر جب طیارہ کریش ہوا, یہ گرا, تو اس کے بعد یہ معجزانہ طور پر بچ کے اور فوراً انہیں جناح ہاسپٹل منتقل کیا گیا انیشیل ٹریٹمنٹ کے لیے, اور پھر انہیں سول ہاسپٹل برن سینٹر میں ٹریٹمنٹ کے لیے بھیج دیا گیا, اور اس کے بعد یہ گھر آ گئے اور اب یہ پٹیل ہاسپٹل میں پرائیویٹلی اپنا علاج کروا رہے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں. السلام علیکم زبیر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے تو زبیر بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت دکھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر آپ کو دوسری زندگی عطا فرمائی. الحمدللہ. اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. بالکل بالکل. اور آپ کے ساتھ ہماری نیک تمنائیں ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یاب کرے. بتائیے گا کہ جب پرواز, پہلے بھی آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب لینڈنگ ہو رہی تھی تو گیئر شاید اوپن نہیں ہوئے اور اس کے بعد گو اراؤنڈ کے لیے پرواز گئی. جب لینڈنگ ہو رہی تھی اس وقت پائلٹ صاحب نے اناؤنسمنٹ کی, اور جب گو اراؤنڈ کے لیے گئے ہیں تو پھر کیا دوبارہ اناؤنسمنٹ کی یا نہیں کی؟ اچھا سر, ہوا یہ تھا کہ پہلے تو جیسے یہ اسٹارٹ ہوا ہے, وہاں سے پلین فلائی ہوا ہے, ٹیک آف ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے بالکل صحیح اسموتھلی چل رہی تھی جس طرح نارمل فلائٹس چل رہی ہوتی ہیں. تو جب ہم جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے والے تھے تو اس وقت جو ہے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ میں جہاز جو ہے وہ لینڈ کرنے لگا ہوں. تو لینڈنگ کے لیے سب ریڈی ہو گئے تھے. جیسے ہی انہوں نے لینڈنگ کے لیے رن وے پہ اتارا ہے جہاز, تو وہ ایک دم سے جرک کیا, اس نے جھٹکا مارا ہے. 2-3 دفعہ وہ اوپر نیچے ہوا جہاز. اس کے بعد وہ رن وے پر آ گیا. رن وے پر آنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا موو ہوا ہے. موو ہونے کے بعد وہ رکا نہیں ہے. اب آئی ڈونٹ نو اس کے اندر جہاز کا مسئلہ تھا یا اس کے اندر ٹائر نہیں کھلے یا کیا ہوا ہے, لیکن جو پائلٹس آتے ہیں انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس کو دوبارہ ہوا میں اڑا دیا. دوبارہ اڑایا ہے, انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اس وقت بھی روکنے کی, لیکن انہوں نے جب وہ نہیں رکا تو انہوں نے دوبارہ اس کو فلائی کر دیا. فلائی کرنے کے بعد 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ اوپر اس کو اڑاتے رہے ہیں. اڑانے کے بعد اس کے درمیان کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ اس کے اندر خرابی ہے یا اس کا انجن کام نہیں کر رہا یا اس کے ٹائر نہیں کھلے یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اس کے بعد 10-15 منٹ بعد دوبارہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی میں لینڈ کرنے لگا ہوں. اس وقت بھی سب لینڈنگ کے لیے ریڈی تھے. جیسے ہی انہوں نے لینڈنگ کا کہا ہے سب ریڈی تھے. جیسے ہی لینڈ کرنے لگے انفارچونیٹلی وہ کریش ہو گیا. جیسے ہی وہ بلڈنگ کے اندر ہٹ ہوا ہے یا کسی جگہ کے اندر ہٹ ہوا ہے, ہٹ ہونے کے بعد وہ بینگلورس کے اوپر گر گیا. جو وہاں گھر تھے ماڈل کالونی میں ان کے اوپر گر گیا. تو جیسے ہی ہٹ ہوا, ہٹ ہونے سے جو ہے وہ اندر پورے جہاز میں آگ لگ گئی ہے. آگ لگنے کے بعد جو ہے وہ اسموک, اندھیرا, اندر کچھ نہیں نظر آ رہا تھا, کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا تھا, صرف چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی بس. تو اللہ کا بہت شکر تھا کہ میری جو سیٹ تھی وہ وہیں اپنی جگہ سٹینڈ تھی. تو میں نے جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھا ہے تو میں نے اپنا سیٹ بیلٹ کھولا ہے. سیٹ بیلٹ کھول کے مجھے ہلکی سی ایک روشنی نظر آئی ہے اپنی بیک سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ, کیونکہ میری ونڈو سیٹ تھی, 8F میری سیٹ تھی. بیک سائڈ پہ میں نے دیکھا تو روشنی نظر آئی ہے. میں نے کوشش کی اس روشنی کی طرف جانے کی اور میں وہاں جانے میں کامیاب ہوا. وہاں جانے کے بعد میں ونگ کے اوپر آیا. ونگ کے اوپر تھوڑا چل کے میں نے 10 فٹ کے نیچے جمپ کی. جمپ کرنے کے بعد میں باہر چلا گیا. باہر جانے کے بعد ایمبولینس جو ہے وہ منگوائی ہے لوگوں نے, وہاں کے جو مقامی تھے
انہوں نے مجھے جنا ہاسپٹل شفٹ کیا ہے. جنا ہاسپٹل میں میرا نارمل ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے جنا سے سول ہاسپٹل مجھے ریفر کر دیا. سول ہاسپٹل میں میرا ایک دن جو ہے وہ پورا ٹریٹمنٹ رہا, اس کے بعد میں ڈسچارج ہو کے الحمدللہ میں گھر آ گیا تھا. صحیح. اچھا, پائلٹ جو تھے سجاد گل, ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر, پائلٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پائلٹ نے بہت زیادہ کوشش کی ہے بچانے کی. ہر طرح کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اسموتھلی لینڈ ہو جائے, لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں کر پائے. صحیح. ابھی آپ پرائیویٹلی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں؟ جی, میں پٹیل ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں. آپ کے ساتھ جو گورنمنٹ کی جانب سے کوئی تعاون کیا ہو, یا ویسے گورنمنٹ کے نمائندگان نے آپ سے؟ سر, الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی ہے, تو میرے لیے یہی سب کچھ ہے. بہت ہے الحمدللہ. صحیح. اچھا, آپ جہاز کے اگلے حصے میں بیٹھے ہوئے؟ جی, میں اگلے حصے میں 8F سیٹ نمبر تھا میرا, میں ونڈو سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. صحیح. تو جب جہاز ٹکرایا ہے تو وہ جہاز آپ کو محسوس ہوا ہے کہ کسی عمارت کے ساتھ ٹکرا گیا, یا آپ کو ایسے لگا کہ جیسے لینڈنگ ہو رہی ہے پراپر؟ نہیں, اس وقت جب وہ ہٹ ہوا ہے تو پتہ لگ گیا تھا کہ کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا ہے اور یہ کریش کی طرف جا رہا ہے. زبیر بھائی, آپ کے لیے دوبارہ نیک خواہشات ہیں, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے, جلد از جلد آپ کو صحت یابی عطا فرمائے, اور آپ پہلے کی طرح جو آپ نے بتایا کہ آپ ایک انجینئر ہیں, تو آپ دوبارہ اپنی فیلڈ میں جائیں اور اپنا کام کریں. ایک بات جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے ناظرین, کہ زبیر بھائی جو ہے وہ اس وقت اپنا ٹریٹمنٹ پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروا رہے ہیں. پہلے ان کو جو ٹریٹمنٹ دی گئی وہ سول ہاسپٹل کراچی میں دی گئی, اور اس کے بعد اب جو ان کا علاج ہے اور ان کی ڈیلی کی بنا پر یہ پٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کی, یہ خود اپنے پیسوں سے, اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے جو ہے کروا رہے ہیں. حالانکہ یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوتی ہے, اور جو شہری ہے اس کے جو رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس, اس میں وہ بنیادی رائٹس ہیں کہ جو اسٹیٹ نے فراہم کرنے ہوتے ہیں.